سچی بات بھی بہت میٹھے ڈھنگ سے کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ ہم جن کو مانتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اگر نقوش اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی بہت میٹھے انداز سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ایسے ہی، ایک دن میرے ایک دوست بہت پڑھے لکھے انتقال ہو گیا، غیر مسلم تھے، انڈیا کے بہت بڑے انجینئر تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ وہ نواز بھائی، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ان کا نام لے کر کہا، میرے بہت عزیز دوست، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ اپنی غربت کی وجہ سے گندے تو ہو سکتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ناپاک کسے کہتے ہیں؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو میری سمجھ جتنی مجھے سمجھ تھی، میں اس طرح تو نہیں سمجھا سکتا جیسے آپ حضرات سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جسمانی ناپاکی سمجھائی پہلے میں نے انہیں، پھر روحانی ناپاکی سمجھائی، زبان کی ناپاکی سمجھائی، سماعت کی ناپاکی سمجھائی۔ تو میں انہیں الگ الگ طرح سے سمجھا رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست سے کہ کتنے ٹائم منہ ہاتھ دھوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا صبح اور شام، میں صبح نہاتا ہوں، شام کو ایک بار ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے جو میلے کپڑے پہنتا ہے، یہ 5 بار منہ ہاتھ دھوتا ہے، 5 مرتبہ۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم منہ ہاتھ کیسے دھوتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ پانی لیتا ہوں منہ پہ 3 بار، ایک آدھ بار اس سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ غریب آدمی جو ہے، یہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ اتنا سا نہیں ہوتا کہ ایسے دھو کے ایسے کر لے، اس کا ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھوتا ہے۔ ہاتھ جب دھوتا ہے تو پھر خلال بھی کرتا ہے نا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی۔ تو وہ میری ایسی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ رکھے، تو انہوں نے فوراً ہاتھ نیچے کیے۔ انہیں ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے یہاں میل ہو۔ وہ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کے کام کی وجہ سے اپنے کپڑے میلے ہیں، لیکن اس کے یہاں میل نہیں ملے گا اگر نمازی ہے تو۔ خیر، یہ گفتگو تو بڑی لمبی ہے، میں نے پورا ان کو وضو کا سسٹم سمجھایا، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ 5 ٹائم وہ جو جب ہم مسح کرتے ہیں تو بال صاف ہوتے ہیں ہمارے، ہے نا، کانوں میں جو انگلی ڈالتے ہیں۔ اب میں نے جو کانوں میں انگلی ڈالنے کی بات بتائی انہیں تو وہ اور حیرت زدہ رہ گئے کہ میں تو کبھی اس طرح نہاتا ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی، جیسا میں نے پڑھا ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں، کہ اگر کسی پر غسل واجب ہوتا ہے تو سنڈی میں، ناف میں انگلی ڈال کر کے اگر صفائی نہ کرے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ نواز بھائی، ہول لائف، پوری زندگی میں تو کبھی ایسے نہایا ہی نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ہاتھ اگر کسی کی طرف برے انداز سے بڑھتے ہیں تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر کوئی غلط بات لکھتے ہیں تو ہمارا قلم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غلط بات بولتے ہیں تو ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی بری بات سنتے ہیں تو کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بری بات سوچتے ہیں تو دل اور دماغ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی غلط سمت میں بڑھتے ہیں تو ہمارے پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن میں دلی ایئرپورٹ پر تھا، ہندوستان کے ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ نواز، میرے بڑے مداح ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ نواز بھائی، آج انڈسٹریز کے بڑے لوگوں کی میٹنگ تھی، اس میں ذکر آیا مسلمانوں کا کے حوالے سے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک اچھی تقریر کی، اور جب وہ تقریر کر رہا تھا تو بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا، تو نے تقریر سیکھی کہاں سے؟ یہ تو اس نے بتایا کہ نواز بھائی سے سیکھی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے عزیزوں، کہ آج تو تم طالب علم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے سرفراز کیا ہے جس کو دنیا اور دین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈی لیٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی علم جو ہے یہ ہنر تو ہے، علم نہیں ہے۔ علم آپ کے پاس ہے۔